نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بظاہر ترقی کے دور سے گزر رہی ہے، لیکن اب تک بہت سی تکلیفوں کے علاوہ نیند کا معمہ بھی حل نہیں ہو سکا۔ انسان کو کس وقت اور کس طرح سونا چاہیے، یہ سب صرف مذہب اسلامک میڈیکل سائنس نے 1400 سال پہلے واضح کیا۔ 1930 میں الیکٹرو انسیفالوگراف یعنی EEG، جس سے دماغ کی لہروں کی پیمائش کی جاتی ہے، اس کے ایجاد کے باوجود اب تک سائنسی دنیا الجھن میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی نیند کی وجہ سے تکلیف میں ہوتا ہے تو جدید دواؤں میں مسکن ادویہ دی جاتی ہیں، جس سے صبح اٹھنے کے بعد غنودگی طاری رہتی ہے۔ اس وقت جدید دواؤں کے علاوہ اسلامک میڈیسنز کی سخت ضرورت ہے تاکہ اربوں لوگوں کو راحت کی نیند مل سکے۔ اسلامک میڈیسنز کے استعمال کے بعد غنودگی کی کیفیت نہیں رہتی، بلکہ انسان نیند سے اٹھنے کے بعد چست رہتا ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ دواؤں کا عادی بھی نہیں ہوتا۔ اس مشینی ترقی کے دور میں اربوں کی تعداد میں لوگ نیند لینے کے صحیح طریقے کے متعلق علم نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، بلکہ دنیا کا ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی وقت اس تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے، ہمیں کس طرح سونا چاہیے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بستر پر آتے تو داہنی کروٹ پر سوتے تھے۔ بخاری اور ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم عام طور پر داہنی کروٹ پر آرام فرماتے تھے، اور دایاں ہاتھ داہنے رخسار یعنی داہنے گال کے نیچے ہوتا۔ یہ تھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سونے کا، اور اسی کی ترغیب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ اس انداز سے سونے کی سائنسی اہمیت کیا ہے۔ دائیں کروٹ پر سونے سے دل پر زیادہ زور نہیں پڑتا، کیونکہ دوران خون کے عمل کے وقت دل کے بائیں طرف کا حصہ دائیں کروٹ ہونے کی وجہ سے بائیں طرف اوپر ہوتا ہے۔ اس سے خون کو پمپ کرنے میں زور نہیں لگانا پڑتا، جس سے دل پر کم دباؤ پڑتا ہے اور خون دل سے نکل کر جسم میں آسانی سے گردش کرتا ہے۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ غذا منہ سے کھانے کی نالی سے معدہ میں آ جاتی ہے، معدہ سے لگ کر ایک آنت کا حصہ اور ساتھ میں پتا جگر سے ملتا ہے۔ دائیں طرف یہ اعضاء ہونے کی وجہ سے ہم داہنی کروٹ لیٹتے ہیں تو معدہ کے اندر کی غذا آسانی سے آنت میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد نظام ہضم کے عمل میں جگر، پتا اور دوسری آنتیں حصہ لیں گی۔ یہ تمام کام دائیں جانب کروٹ لینے کی وجہ سے آسانی سے سر انجام پاتا ہے۔ غرض کے دائیں کروٹ پر لیٹنے سے نہ تو نظام ہضم پر زور پڑتا ہے اور نہ ہی دل پر دباؤ پڑتا ہے۔ یہ دونوں عمل ٹھیک ہونے کی وجہ سے پھیپھڑے بھی صحیح طریقے سے عمل تنفس کا کام سر انجام دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انسانی جسم کے باقی اعضاء بھی صحیح کام کریں گے۔ کس طرح نہیں لیٹنا چاہیے؟ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح لیٹنا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے دیکھا تو فرمایا، اس طرح لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ الٹا لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ آج کل ایک تعداد ہے جو الٹا لیٹ کر سوتی ہے۔ چھوٹے بچے بھی اس طرح سوتے ہیں۔ ان کو بار بار کروٹ بدلوا کر صحیح کر دینا چاہیے تاکہ ان کی صحیح لیٹ کر سونے کی عادت بنے۔ اگر بچپن میں درست نہیں کیا گیا تو الٹا لیٹ کر سونے کی عادت بن جائے گی، پھر بڑے ہو کر الٹا لیٹے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور پاؤں سے ٹھوکر مار کر فرمایا، اے جندب۔ یہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ ابن ماجہ۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اس طرح کافر لیٹتے ہیں، یا یہ کہ جہنمی جہنم میں اسی طرح لیٹیں گے۔ میڈیکل سائنس ہمیں یہ معلوم فراہم کرتی ہے کہ منہ کے بل اوندھے لیٹنے سے دل گردہ پر برا اثر پڑتا ہے، نیز نظام ہضم پر بھی دباؤ پڑتا ہے۔ بستر کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت باقر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کہ چمڑے کا تھا جس کے اندر کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ کے گھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر ٹاٹ کا تھا جس کو دوہرا کر کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ تھی بے تاج بادشاہ کی سادگی، جس نے دنیا کو مکمل دنیاوی اور سائنسی زندگی بسر کرنے کا شعور عطا کیا، جس پر جب ملت نے عمل کیا تو انہوں نے دنیا پر حکومت کی، اور جب اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تب دنیا نے انہیں روند کر رکھ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نرم بستر اور سنت مبارکہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سونے اور آرام فرمانے کا بستر چمڑے کا ہوتا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی۔ نرم بستر کمر کے درد کا باعث بنتا ہے، کیونکہ کمر اور پشت یعنی پیٹھ کے عضلات یعنی مسلس ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اگر مسلسل نرم بستر استعمال کیا جائے تو یہ درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ نرم بستر گردوں پر بھی برا اثر چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ گردوں کی نالیوں میں ایک پیچیدہ ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ نرم بستر کو ترک کرنے سے گردوں کی بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ نرم بستر ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیانی فاصلوں کو کم کرنے کا باعث ہے، لہذا دور حاضر میں ماہرین اسے ترک یعنی چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ دوستوں، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں قیلولہ بھی کرنا چاہیے۔ صائب بن یزید کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب دوپہر کو ہمارے پاس سے گزرتے تو فرماتے جاؤ قیلولہ کرو۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث کے راوی حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے۔ دوپہر 2 سے 4 بجے تک انسانی جسم میں اتار چڑھاؤ یعنی تغیرات کا گہرا عمل ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگوں پر اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ پروفیسر جمہارن تجویز کرتے ہیں کہ اگر دوپہر 20 منٹ تک سویا جائے تو کام کرنے کی قوت بڑھ جائے گی اور جسم میں چستی اور راحت محسوس ہوگی۔ دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو طریقہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ کتنا جدید سائنسی عمل ہے، جسے آج ماہرین فن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر سونے کے وقت کا صحیح تعین کیا جائے اور صحیح طریقہ اپنایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو یہ انسانی جسم کے لیے فائدہ کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، جب تک اللہ حافظ۔